اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جواد الأئمة يا سيدي أتينا لبابك كي نهتدي. جواد الأئمة يا سيدي أتينا لبابك كي نهتدي. علمنا يقينا بأن الذي يريد الإله بكم يبتدي. تحوم الملائك طرا عليه وفودا من الباب للمرقد. علمنا يقينا بأن الذي يريد الإله بكم يبتدي. تحوم الملائك طرا عليه وفودا من الباب للمرقد. وتمسح منك الضريح الشموس فيرقى جمالا على الفرقد. 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 يقول سيزهو كأمس غدي جواد الأئمة يا سيدي. جواد الأئمة يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي:
أن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقب سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناقب
خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تک رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تک رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس اللهم من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي
المکی المدنی القرشی البطحی الابتحی التہامی السید البہی والسراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول الممجد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کی اس شب میں سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس شہادت عظمیٰ کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ متقی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ ایک جملہ کہہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، جو اللہ سے ڈرے اسے متقی کہتے ہیں، جو ہدایت پر چلے اسے مومن کہتے ہیں، جو ہدایت کے راستے پر چلے اسے مومن کہتے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے پر چلائے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اسے متقی کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں میں اتار دے اسے محمد تقی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج انسان کی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بہت سارے لوگ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، خود کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، حج کرتے ہیں، کر کے آتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ جنت بنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو نمازی ہیں لیکن غیبت نہیں چھوٹتی، نمازی ہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوٹتا، نمازی ہیں لیکن گناہیں نہیں چھوٹتی، سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ عادت پوری کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، حدیث میں ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ہوگا، ایک گروپ ہوگا جن کو اللہ پر لگا دے گا اور وہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ جنت کے دروازے پر جو فرشتے ہیں وہ ان سے سوال کریں گے، تم نے حساب کتاب دیکھا، حساب کتاب فیس کیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ میزان پر تمہارے اعمال کو تولا گیا، ترازو کے اوپر جو میزان ہے قیامت میں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر سوال کریں گے فرشتے، یہ بتاؤ کہ کیا تم پل صراط کے اوپر سے چلے گزرے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں کچھ ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے ہمیں سیدھے بھیج دیا جنت میں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ پھر تمہیں کس بات پر اتنی آسانی سے چھوڑ دیا گیا اور تمہیں فوراً جنت میں بھیج دیا، جنت میں داخل کر دیا گیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے اندر دو عادتیں تھیں جو اللہ کو بہت پسند آئیں اور اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ کون سی دو عادتیں؟ سنیے گا عزیزان محترم، اللہ کا ڈر میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے جس امام کی شہادت کی رات ہے ان کا نام ہی محمد تقی ہے۔ تقی عزیزان محترم، یہ تقی بنا ہی تقوی سے ہے۔
مطلب اللہ کا ڈر رکھنے والا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون سی 2 عادتوں کی وجہ سے اتنی جلدی جنت میں آ گئے؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے اندر 2 عادتیں تھیں۔ پہلی عادت یہ تھی کہ جب ہم اکیلے میں بھی ہوتے تھے تب بھی گناہ نہیں کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھنے والا موجود ہے۔ ہم تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ عادت پسند کی۔ دوسری عادت ہمارے اندر یہ تھی، پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ سے اکیلے میں بھی خوف رکھتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے اور گناہیں نہیں کرتے تھے۔ دوسری عادت یہ تھی کہ جو ہماری تقدیر میں مل جاتا تھا ہم اس پہ راضی رہتے تھے، کبھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ جو مل گیا الحمدللہ رب العالمین، جس حالت میں رہے، خوشی میں رہے الحمدللہ رب العالمین، غم میں رہے الحمدللہ رب العالمین، نعمتیں ملیں الحمدللہ رب العالمین، نہیں ملیں الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کو ہماری یہ 2 عادتیں اتنی پسند آئیں، تنہائی میں اللہ کا ڈر اور گناہیں نہ کرنا، اور دوسری عادت جو مل جائے اس پر راضی رہنا، اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ نہ ہمارا حساب ہوا، نہ کتاب ہوا، نہ ہمیں میزان پر تولا، ہمارے اعمال کو تولا گیا، نہ ہمیں پریشانیوں سے گزرنا پڑا، نہ ہمیں پل صراط سے گزرنا پڑا، اٹھے اور اللہ نے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، امام تقی علیہ السلام کی لائف ہمارے 12 کے 12 اماموں میں شارٹیسٹ لائف، سب سے چھوٹی، سب سے مختصر ظاہری زندگی، اونلی 25 ایئرس، بس 25 ایئرس میں شہادت ہو گئی۔ 25 سال میں امام کی شہادت ہو گئی۔ امام نے اس 25 سال میں اتنے عظیم کام کیے، اتنے عظیم کارنامے انجام دیے کہ جو دنیا میں آج تک یاد کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام نے معجزے بھی دکھائے، امام نے علم بھی پھیلایا، امام نے اللہ کی امانتوں کی حفاظت بھی کی، امام نے لوگوں کو پاک بھی بنایا۔ اللہ اکبر، کتنے کام ہیں جو اس مختصر سی زندگی میں، چھوٹی سی ظاہری زندگی میں امام نے انجام دے دیے۔ میرے عزیزو، امام وہ ہوتا ہے نا کہ جو بڑے ہو کر معجزے نہیں، پیدائش کے بعد سے ہی معجزے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے ہم امام کی معرفت، امام کو پہچانے تو۔ امام کا ایک صحابی امام علی رضا علیہ السلام، جو امام محمد تقی علیہ السلام کے باپ ہیں، امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام مکے میں ہیں، طواف کعبہ انجام دے رہے ہیں۔ طواف کر کے امام جب ہٹے تو ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا جس کا نام ہے محمد بن میمون۔ وہ آ کر کہتا ہے مولا بہت بہت مبارک ہو۔ امام نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک لکڑی کا سہارا لیے ہوئے ہے، بلائنڈ ہے، غلام اس کا ساتھ میں ہے۔ ایک پیسے والا آدمی تھا، امام کا چاہنے والا تھا۔ آ کے اس نے امام کو کہا امام آپ پر میرا سلام، اے نبی کے فرزند آپ پر میرا سلام، مبارکباد دینے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کس بات کی؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ وہ امام ہوگا، وہ امام ہے، اور آپ کے بعد امامت کی ذمہ داری وہ سنبھالیں گے۔ امام نے فرمایا بالکل، تمہاری مبارکباد قبول۔ کہنے لگے مولا میرے کچھ سوال ہیں، سوال پوچھے امام، کچھ مشکل مسئلے تھے پوچھے، امام نے اسے حل کیا۔ کہنے لگے مولا اب مجھے اجازت دیجیے، لیکن مولا آپ کے بڑے معجزے دیکھے، آپ کے بڑے کمال دیکھے، چاہتا ہوں کہ آپ کے اس بیٹے کا بھی کمال دیکھ لوں کہ جو ابھی چند دن پہلے ہی دنیا میں آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ امام سے اجازت ملی، مدینے آئے۔ محمد بن میمون اپنے غلام کے ساتھ مدینے آئے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا بیت الشرف کدھر ہے؟ آئے، دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا، اجازت ملی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند محمد تقی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ملی، اندر آئے، جھولے کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی قریب پہنچے، جھولے کے اندر امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہیں، چند دن کے ہیں ابھی۔ انہوں نے سلام کیا، امام محمد تقی علیہ السلام نے بہترین زبان میں ان کا جواب دیا۔ ابھی یہ اپنے دل کی بات کہتے
کہ مجھے آنکھوں کی روشنی چاہیے، جس کام کی اجازت لے کر امام رضا علیہ السلام سے یہاں آئے ہیں، ان کے بیٹے کے پاس آئے۔ ابھی یہ کہتے کہ امام محمد تقی علیہ السلام جو جھولے میں تھے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ۔ انہوں نے اپنا چہرہ، غلام نے کہا کہ آپ کو حکم دے رہے ہیں امام کہ آپ اپنا چہرہ قریب کریں، امام ہے عزیزان محترم، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ قریب کیا، امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ان کے چہرے پر لگایا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اب جنہوں نے آنکھ بند کر کے کھولی تو دیکھا ہر چیز بہترین نظر آ رہی ہے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد کہنے لگے اس یقین سے آیا تھا کہ امام کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ روشنی مل گئی، روشنی مل گئی، امام نے دعائیں دیں اور یہ چلے گئے۔ میرے عزیزو، امام محمد تقی علیہ السلام نے جھولے سے کسی کو شفا دی ہے، کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ جھولے سے کیسے شفا دے دی۔ محمد تقی علیہ السلام اسی حسین کے فرزند ہیں کہ جو جھولے میں رہ کر کے فطرس جیسے فرشتے کو شفا دے سکتے ہیں، تو ان کے فرزند محمد تقی ایک اپنے بابا کے صحابی کو کیوں نہیں شفا دے سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، غور فرمایا آپ نے، یہ ہے محمد تقی جواد علیہ السلام، بچپن سے کرامتیں یہ معجزے دکھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو رزق کی پریشانی ہو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے سورہ یاسین پڑھ کر کے امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرے، اللہ اس کے رزق کے جو دروازے بند ہو چکے ہیں انہیں کھول دیتا ہے۔ محمد تقی جواد، جواد کا مطلب ہی ہے کہ عطا کرنے والا، گرانٹ کرنے والا، دینے والا، اپنے دروازے سے کسی کو مایوس لوٹانے والا نہیں، ہر انسان کے دامن مراد کو بھر دینے والا۔ میرے عزیزو، امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا۔ اب امام محمد تقی علیہ السلام کی جوانی کا وقت ہے۔ ایک شخص آیا ہے جو امام سے خاص محبت نہیں رکھتا، لیکن آتا رہتا ہے، امام سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ اس کا نام ہے یحییٰ بن اکثم، قاضی تھا شہر کا، لیکن آتا ہے امام تقی علیہ السلام کے بعد جب بھی کوئی مشکل نظر آتی ہے، امام اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ ایک دن سوالوں کی لسٹ لے کر کے آیا، امام سے سوال کرتا رہا، امام اس کو جواب دیتے رہے۔ امام جواب دے رہے، گھر کے باہر امام کھڑے ہوئے، امام کے ہاتھ میں ایک لکڑی، ایک اسٹک ہے، عصا امام کے ہاتھ میں۔ جب اس نے سوال کر لیا نا تو خاموش کھڑا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اور کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا سوال تو ہے لیکن شرم آتی ہے کہ آپ سے پوچھوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ سوال آپ سے کروں۔ امام فرماتے ہیں کرو، سوال کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، شرماؤ نہیں، بتاؤ کیا سوال ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کی امامت میں مجھے شک ہے۔ اب دیکھیے اس نے کھل کے بات کہہ دی، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ امام کا کوئی خاص چاہنے والا نہیں ہے، لیکن امام پر یقین آ گیا۔ کہنے لگا آپ کی امامت پر شک ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے امام بن کر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اچھا، تو تمہیں یقین کس بات سے ہوگا کہ میں اس وقت امام ہوں، زمانے کا امام میں ہوں، اس وقت امام زمانہ میں ہوں، تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا پوچھوں، کیا کہوں امام سے، کیا کہوں؟ اپنا علم تو ظاہر کر چکے ہیں، کبھی کسی مسئلے کا ایسا کوئی جواب ہی نہیں ہوا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، ہر مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں، اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں جو یہ لکڑی ہے، جو عصا ہے، اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ امام ہیں تو میں مان لوں گا۔ غور کیا آپ نے، سامنے ایک بولتا ہوا قرآن کھڑا ہوا ہے، سمجھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ایک لکڑی اگر آپ کی گواہی دے دے تو مان لوں گا۔ اب جیسا سوال کرنے والا اس کو جواب بھی تو ویسے ہی دیا جائے گا نا۔ جیسے ہی اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں جو اسٹک ہے، جو لکڑی ہے، جو عصا ہے، جو چھڑی ہے، اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ امام ہیں تو میں مان لوں گا۔ امام نے اس لکڑی کی طرف مسکرا کے دیکھا، کہا کچھ نہیں، صرف مسکرا کے دیکھا، لکڑی سے آواز نکلنی شروع ہوئی، اشہد انک حجت اللہ علی الارض، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ کا پروف ہیں، اللہ کی دلیل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی عصا سے آواز آئی، اس نے کہا صدقنا وسلمنا، ہم نے تصدیق کی اور ہم نے تسلیم کر لیا۔
ہم نے قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا اے یحییٰ بن اقسم، تم نے کیسے یہ امام سے سوال کر لیا کہ جو ہاتھ میں آپ کے عصا ہے یہ گواہی دے تو میں مان لوں گا؟ ارے یہ موسیٰ کے وارث ہیں، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، معجزے بہت دکھائے، کبھی سانپ بن گیا، کبھی درخت بن گیا، کبھی اور معجزے دکھا ڈالے، لیکن کبھی عصا نے موسیٰ کی گواہی نہیں دی تھی۔ امام تقی نے بتایا کہ یاد رکھو، میں اکیلا موسیٰ کا وارث نہیں ہوں، میں سارے نبیوں کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہوں۔ موسیٰ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں عصا آئے تو معجزے دکھاتا تھا، لیکن کبھی ان کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ میں محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہوں، عصا معجزہ بھی دکھائے گا، اور جس محمد کے ہاتھ میں آ کر کے پتھر بولنے لگتا تھا، گواہی دینے لگتا تھا، میں ان کی اولاد ہوں، میرے ہاتھ میں آ کر عصا میری گواہی بھی دے گا، معجزے بھی دکھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام محمد موسی کاظم کے پوتے ہیں امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو تم جیسے بھی معجزہ مانگو ہم ویسے معجزہ دکھانے کو تیار ہیں۔ یہ امام تقی جواد علیہ السلام کا معجزہ، یہ تو ایک معجزہ، ہزاروں معجزے امام کی زندگی میں جو نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، امام محمد تقی علیہ السلام روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے، سنیے گا ایک میسج ہے امام کا۔ امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے امام آج میں بہت خوش ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس بات کی خوشی ہے؟ کہنے لگا اے امام آج میرے پاس الگ الگ جگہوں سے 10 لوگ آ چکے ہیں، اب تک 10 لوگ آئے، 10 لوگوں نے مدد مانگی، میں نے 10 آدمیوں کی الگ الگ مدد کی ہے۔ مولا میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ میں کسی کے کام آیا، میں نے مدد کی کسی کی۔ امام فرماتے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے، بے شک خوشی کی بات ہے کہ تم نے 10 آدمیوں کی مدد کی۔ امام فرماتے ہیں کہ لیکن کوشش کرو کہ تمہاری یہ نیکی کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ نیکی، یہ اچھا کام جو کر کے آئے ہو یہ برباد نہ ہو جائے، اسے سنبھالا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کہنے لگا مولا میں آپ کا خالص شیعہ ہوں۔ خالص شیعہ سمجھتے ہیں پیور شیعہ ہوں، میرا اچھا کام برباد کہاں سے ہو جائے گا، میرے کام کہاں سے ویسٹ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ سنو، اسی بات سے تو ہمیں تکلیف ہے کہ جو پیور شیعہ خود کو کہے اور اس کے بعد اپنے اچھے کاموں کو برباد کرتے۔ کہنے لگا مولا سمجھ گیا، آپ کے پیور شیعہ سلمان فارسی تھے، آپ کے پیور خالص شیعہ ابو ذر تھے، آپ کے پیور شیعہ مقداد تھے، آپ کے پیور خالص شیعہ عمار یاسر تھے، وہ تھے آپ کے پیور شیعہ۔ امام فرماتے سنو، تم نے اپنے اچھے کام کو ضائع کر دیا۔ کہنے لگا مولا اب گھبرا گیا، اچھے کام کو میں نے کیسے ضائع کر دیا؟ امام فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ اے ایمان لانے والوں کی بات، جو ایمان نہیں لائے ان کی تو چھوڑ ہی دیجئے، جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، رسول پر، اہل بیت پر ایمان لا چکے ہیں، قیامت پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ ان سے فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقے کو برباد نہ کرو احسان جتا کر کے۔ میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تمہاری یہاں مدد کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری کی ہوئی ہیلپ، تمہارا کیا ہوا صدقہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ویسٹ ہو گئے تمہارے پیسے جو تم نے دیے تھے، کچھ نہیں ملا، کیونکہ تم نے احسان جتا دیا۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یہی تو احسان ہے، احسان جتانا۔ کہنے لگا مولا میں نے مدد کی ہے لوگوں کی، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے وہ بات، وہ کام جو اچھا کام کر کے آیا تھا وہ میں نے بتا دیا، بیان کر دیا، اپنی زبان پر لے آیا، آپ کے سامنے یہ صحابی بیٹھے ہوئے، میں نے سب کے سامنے بیان کر دیا۔ امام فرماتے ہاں تم نے برباد تو کر دیا۔ کہنے لگا مولا کیا کروں کہ میری اچھائی
میرے نامہ اعمال میں آ جائے، واپس آ جائے، جو کھو گئی ہے وہ واپس آ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اب جو میں بولتا ہوں وہ تم کہو۔ پہلے تو اس نے توبہ کیا، اس کے بعد امام نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں وہ کہو۔ کہنے لگا مولا فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں یوں کہو کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ یہ امام کے جملے ہیں، ایک لیٹر بھی، ایک ورڈ کیا، ایک لیٹر بھی اس میں کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام کے جملے، امام فرماتے ہیں یوں کہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ یہ امام محمد تقی نے اس سے فرمایا ہے۔ بھائی یہاں پر کوئی ڈپلومیسی نہیں چلتی، یہاں کچھ یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ ایسا ہے، کچھ نہیں، جو امام نے کہا میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یوں کہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے شیعوں سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ یہ بھی تو ضروری ہے، بس محبت کر رہے ہیں، دشمن کے دشمن نہیں ہیں، نہیں چلے گا۔ اللہ نے پہلا کلمہ جو آپ کو پڑھوایا ہے نا وہ کیا ہے؟ لا الہ۔ جتنے بھی خدا بنائے گئے ہیں ان سب کا پہلے انکار کرو، پہلے ان سے دشمنی کرو کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جو بت بنا کھڑا ہوا ہے ہم اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، الا اللہ، صرف اللہ کو مانتے ہیں، صرف اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی باقی خداؤں کو ڈینائی کرو پھر اس خدا کو مانو۔ صرف اللہ کہتا کہ نہیں بس مجھے مانو، تو بندہ بھی بڑا ہوشیار ہو کہتا ٹھیک ہے ماننے کو تو کہا ہے نا، اس کو بھی مانوں گا، اس کو بھی مان لوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، پہلے انہیں ڈینائی کرو پھر میرے پاس آؤ۔ کون ہے وہ اللہ کے دشمن ہیں، انہیں ڈینائی کرو۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ میں خود خدا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ خدا کا دشمن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کوئی کہے مجھے فرعون سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ ایکسیپٹ کرے گا اس محبت کو؟ نہیں، وہ دشمن ہے، اس سے نفرت رکھو اور اس کے بعد مجھ سے محبت کرو۔ کیا ہوا عزیزان محترم؟ یہ دیکھیے ادھر کا پرنسپل ہے، عقائد ہیں یہ ہمارے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہم سے محبت کرو اور ہمارے چاہنے والوں سے محبت رکھو اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، امام فرماتے تمہاری کھوئی ہوئی نیکی پھر واپس آ گئی ہے۔ امام نے یہ بھی بات سمجھا دی، کبھی بھی اچھا کام کرو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، احسان نہ جتانا۔ عزیزان محترم، یہ ایک بات چلا گیا۔ پھر امام نے ایک اور، دیکھیے امام کی زندگی بڑی عظیم زندگی ہے۔ امام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے دربار میں؟ معتصم کے دربار میں۔ معتصم جو خلیفہ ہے جس نے، یا کچھ روایتوں میں مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ سنیے گا، امام کو جو شہید کرنے کی، جو قتل کرنے کی سازشیں بنی ہیں نا، وہ کیسے بنی ہیں، پورا ایک بیک گراؤنڈ کیسے بنا ہے۔ بیٹھے ہوئے امام، خلیفہ نے اپنی بیٹی سے شادی کر دی تھی نا، مامون نے اپنی بیٹی سے ام الفضل سے امام تقی علیہ السلام کی شادی کر دی تھی، لیکن اتنی لگژری زندگی امام کو بار بار کہتا تھا آپ یہاں بیٹھیے، آپ ایسے محل میں بیٹھیے، آپ کو شاندار بہترین مکان دوں وہاں بیٹھیے۔ امام اس کے باوجود بھی سمپل لائف گزارنا پسند کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں سے جا کر کے ملتے تھے۔ انسان ذرا سی لگژری میں آئے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام نے یہ بھی بتا دیا کتنی بھی لگژری میں آ جاؤ کبھی اللہ سے دور مت ہونا، اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کے کام صحیح کرو، اللہ تمہارے سارے کام اچھے رکھے گا۔ پریشانی میں کب آتے ہو؟ جب اللہ کو بھولنے لگتے ہو، اور پھر جب آرام میں آتے ہو تو پھر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، امام دربار میں بیٹھے ہوئے، ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ اب دربار پورا بھرا ہوا ہے، وزیر بیٹھے ہیں، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، امام بھی تشریف فرمائے۔ اتنے میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا، اس نے چوری کی ہے، سزا کیا ہوگی؟ اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ مامون کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے؟ کسی نے کہا یہاں سے کاٹ دو، کسی نے کہا یہاں سے کاٹ دو، کسی نے کہا یہاں سے اڑا دو۔ امام دیکھ رہے ہیں، اب خلیفہ متوجہ ہوا امام کی طرف، کہتا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے علماء نے، تمہارے قاضیوں نے، سب نے فیصلہ تو دے ہی دیا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟
کہ امام جانتے ہیں کہ امام کا جواب اور ادھر سے حسد کرنے والوں کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ جب اس نے کئی بار کہا نہیں آپ بتائیے، امام نے فرمایا نہ یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ یہاں سے، نہ یہاں سے۔ پھر کہاں سے؟ امام فرماتے ہیں اگر یہاں سے کاٹ دو گے تو یہ جگہ پارٹ آف سجدہ ہے، ساتھ ہے نا پارٹ آف سجدہ، پیشانی، ماتھا، یہ دونوں ہتھیلیاں، گھٹنا اور پیر کے انگوٹھے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں، یہ باقی رہے۔ خلیفہ کو جواب بہت پسند آیا، اس نے کہا بس یہی فیصلہ ہوتا ہے، اس کی انگلیاں کاٹو، اس کی سزا ہو گئی۔ عزیزان محترم، اللہ کی امانت ہے یہ سجدہ اور سجدے کے پارٹس، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے سجدہ، ہے نا، عبادت ہے، اللہ کی امانت۔ امام نے دنیا کو بتا دیا کہ جب یہ چھوٹی سی امانت کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کو اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، تو پورا اسلام جو اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کے لیے اہل بیت سے بڑا بہترین کون ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہیں پر ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے جب سب لوگ چلے گئے نا، امام محمد تقی علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، تو اس نے کہا خلیفہ سے کہ آپ نے ہم سب کی بات کو ڈینائی کر کے صرف ایک جوان کی بات کو مان لیا، آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب جو لوگ اندر چھپے ہوئے شیعہ ہیں وہ کھل کے باہر آ جائیں گے اور وہ کہیں گے جب خلیفہ ہی ان کو اتنی عزت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خلیفہ جھوٹا ہے، اس جگہ پر تو امام کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ غلط بیٹھ گیا ہے مسلمانوں کا رولر بن کے، مسلمانوں کا رولر تو انہیں بننا چاہیے، سارے رولز تو یہ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے خلیفہ تو خلیفہ، اس کی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اب یہاں سے اور دشمنی شروع ہوئی اور امام کو پھر زہر دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور زہر اتنا شدید تھا، کچھ روایتیں ہیں کہ انگور میں ملا کر کے زہر دیا گیا، کچھ روایتیں ہیں کھانے میں ملا کر زہر دیا گیا۔ امام تقی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تاریخ میں لکھا ہے پردیس ہے، وہ بغداد ہے جہاں پر امام تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، امام کو جب زہر دیا گیا امام اپنے گھر میں تشریف لائے۔ کچھ روایتیں ہیں کہ امام کی بیوی نے امام کو زہر دیا، بلکہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ امام کی بیوی ام الفضل نے امام کو زہر دیا۔ دو امام ہیں نا کہ جن کی بیویوں نے ان کو زہر دیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام تقی جواد علیہ السلام۔ زہر دیا گیا امام کو، تاریخ میں لکھا ہے اتنا تیز زہر تھا، شدید زہر تھا۔ امام گھر میں تشریف لائے، تڑپ رہے ہیں امام، گھر والوں سے دور ہیں، غربت اور تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، ایک غلام ہے گھر میں۔ جب امام بہت تڑپنے لگے، زہر جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اسے پیاس بہت لگتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام تقی علیہ السلام کو پیاس لگی، غلام سمجھ گیا، جلدی سے پانی لے کر کے امام کے قریب آیا۔ امام نے فرمایا پانی رکھ دو، اور پھر امام نے کربلا کا رخ کیا۔ ہر امام کی خاصیت تھی کہ کربلا کے بعد جتنے بھی امام شہید ہوئے ہیں نا، آخری وقت میں سب نے کربلا کی طرف رخ کر کے ایک جملہ ضرور کہا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ہمارے جد مظلوم حسین، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی جملہ کہا، اے میرے جد مظلوم، آج زہر کی وجہ سے مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پانی میرے قریب آ گیا، لیکن آپ کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ آزادارو، وہ حسین کی مظلومیت کہ جنہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ پلایا گیا۔ آزادارو، تاریخ میں لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا اتنا شدید زہر تھا کہ امام چند لمحوں میں امام کا جسم اتنا کمزور نظر آنے لگا۔ امام کا غلام کہتا ہے کہ میں جب امام کو دیکھ رہا تھا، امام کے چہرے کی حالت بدلتی جا رہی تھی، امام اتنے کمزور اور ضعیف نظر آنے لگے، زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آزادارو، ہمارے 2 امام جوانی میں مظلومیت کی وجہ سے
اتنے کمزور اور ضعیف نظر آنے لگے تھے۔ ایک امام زین العابدین تھے، دوسرے امام تقی جواد تھے۔ 25 سال کی عمر میں امام محمد تقی زہر کی شدت سے اتنے کمزور، اتنے ناتواں نظر آنے لگے۔ یا امام زین العابدین تھے کہ جو 25 سال میں ضعیف نظر آنے لگے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے ضعیف نظر آنے لگے کہ جب پلٹ کر کے مدینے آئے ہیں تو محمد حنفیہ جیسا چچا بھی پہچان نہ سکا، اور ایک جملہ کہا، اے ضعیف یہ بتاؤ میرا بھتیجا زین العابدین کیوں نہیں آیا؟ امام سجاد تڑپ گئے، چچا آپ نے بھی نہ پہچانا۔ جب کسی نے سوال کیا تھا، مولا کس بات نے آپ کو بوڑھا کر دیا، آپ کو 24 سال میں بوڑھا کر دیا؟ امام سجاد نے فرمایا تھا، رو کر کہا تھا، الشام الشام الشام، شام نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بیویوں کے کھلے سر تھے، میرا جھکا ہوا سر تھا، چاروں طرف تماشائی تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی انگارے پھینکتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آزادارو، امام محمد تقی علیہ السلام کا جنازہ غسل و کفن امام علی النقی نے دیا، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، بصورت معجزہ مدینے سے بغداد آ گئے۔ آزادارو، جنازہ تیار ہوا، اب لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں جنازہ کہاں دفن کیا جائے، جنازہ کہاں دفن کیا جائے۔ امام علی النقی فرماتے میرے بابا کو میرے دادا امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں کاظمین میں دفن کیا جائے گا۔ عزادارو، جنازہ تیار ہوا، پوتے کا جنازہ، دادا کے بازو میں دفن ہونا حق ہے، دفن ہونا ہی چاہیے۔ ارے وہ تو ایک غریب امام تھا جو وطن میں غریب ہو گیا تھا، جسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، کہ جن کا جنازہ رسول کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے چلا تو کوئی تیر مارتا تھا، کوئی جملے بولتا تھا کہ ہم حسن کے جنازے کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے۔ اتنے تیر چلے کہ جنازہ واپس چلا گیا۔ میں کہوں گا ہائے فاطمہ زہرا، آپ کے دونوں بیٹوں کا نصیب، کسی کے بدن پر، کسی کے جنازے پر تیر مارے جا رہے ہیں، کسی کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ واہ غربتا واہ محمدہ، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، تمام مومن مومنات جو بھی اس مجلس اعزاء کو سن رہے ہیں، معبود ہم سب کے ایمان اور عمل صالح میں مزید اضافہ فرما۔ میرے اللہ، شہادت کی رات ہے اور کوئی دعا تو نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں میرے اللہ، بحق امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہماری مسجدیں اور امام بارگاہیں ایک پھر سے کھلیں اور آباد ہوں، مومنین کا آنا جانا شروع ہو اور عبادتیں اور عزاداری کا سلسلہ پھر سے شروع ہو سکے۔ میرے اللہ تجھے امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ، امام تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ، اس بیماری کو دنیا سے دفع فرما، مومن مومنات کو اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں اور اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ مولا تقی، مولا تقی، مولا تقی، مولا تقی، ہائے ہائے تقی، ہائے ہائے تقی، مظلوم ایمان، مظلوم ایمان، مظلوم ایمان، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، غم والا تقی تیرا، غم والا تقی تیرا، کائنات پہ چھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، بچپن میں یتیمی کا
صدمات سہا تو نے بچپن میں یتیمی کا، صدمات سہا تو نے تجھے زہر جوانی میں، تجھے زہر جوانی میں ظالم نے پلایا ہے، سادات نے ماتم کا بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے موت سنبھلا لعنت ہو سزا تجھ پہ، ہے موت سنبھلا لعنت ہو سزا تجھ پہ، اس مرد کا دیا تو نے، اس مرد کا دیا تو نے دھوکے سے بجھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، جب وقت شہادت کا، جب وقت شہادت کا مظلوم کے آیا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تقی مولا، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تقی مولا، عابد کی اسیری نے، عابد کی اسیری نے ہائے مجھ کو رلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، جیسے رب سے نکیر ہوتے بغداد میں آئے ہیں، جیسے رب سے نکیر ہوتے بغداد میں آئے ہیں، مولا کا جنازہ یوں، مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی، ہے مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی، جو اشک تیرے غم میں، جو اشک تیرے غم میں آنکھوں نے بہایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، ہائے زہرا، ہائے زہرا، ہائے زہرا، ہائے زہرا، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں
जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। उम्मत का सताना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। देखो तो जरा बाबा उम्मत की ये बेरहमी, मोहसिन भी गया मारा, पहलू भी हुआ जख्मी। दिल मुझ पे गिराना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। एहसासो मुरवत भी बाकी नहीं उम्मत में, रोने ना दिया मुझको बाबा तेरी फुरकत में। ये बदला ज़माना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। मैं लेके गई तेरी तहरीर सनद बाबा, देखो वो सनद मेरी कर दी गई रद बाबा। ये गम का फसाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। चाक सनद मेरी और हंसने लगा जालिम, बैठा रहा मिंबर पे और कहता रहा हाकिम, इस पेशी पे आना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। बाबा तेरे हाथों की तहरीर के वो टुकड़े जब उड़ के फज़ाओं में कदमों पे गिरे मेरे, हाय चुन चुन के उठाना, चुन चुन के उठाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दे देते फिदक तुमको ये रस्म कहीं होती, औरत कभी विरसे की वारिस ही नहीं होती। जालिम का वो ताना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। दरबार में जाना ज़हरा नहीं भूलेगी। वो अहले सकीफा का नापाक ज़मीरों का, हाथों में लिए शोले उम्मत के अमीरों का, जलाना
دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، آئے زہرا آئے زہرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على